ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فإن حاجوک فقل اسلمت وجہی للہ ومن اتبعن وقل للذین اوتوا الکتاب والأمیین أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ واللہ بصیر بالعباد۔ پھر اے محبوب، اگر وہ تم سے حجت کریں تو فرما دو میں نے اپنا چہرہ اللہ تبارک و تعالی کے حضور جھکایا، اور وہ جو میرے پیروکار ہوئے۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ، اور اہل کتاب اور ان پڑھوں سے فرما دو أَأَسْلَمْتُمْ، کیا تم نے بھی اپنا چہرہ اللہ کے حضور جھکایا؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا، پس اگر وہ اپنے چہرے کو اللہ کے حضور جھکا دیں تو راہ پا گئے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ پھیریں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو تم پر تو یہی ہے کہ حکم خدا پہنچا دو۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تبارک و تعالی بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ پچھلی آیت کریمہ میں اہل کتاب کی ضد اور ہٹ دھرمی کا ذکر تھا، اور اس آیت کریمہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بات اور وہ کلام سکھایا جا رہا ہے جو ان کے جواب میں دینا ہے، یا یہ کہہ لیا جائے کہ پچھلی آیتوں میں اسلام کی حقانیت کا دعویٰ کیا گیا تھا، اور اب یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حقانیت کا عملی ثبوت دے، اور وہ عملی ثبوت یہ ہے کہ آدمی اپنے کردار کو اطاعت خداوندی اور اطاعت رسول میں ڈھال دے، یعنی اپنے عمل سے اچھا عمل دنیا کے سامنے پیش کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام کی تبلیغ بھی کرے، اور اسلام کی تبلیغ میں بھی اچھا جو طریقہ ہے جسے قرآن نے احسن طریقہ کہا ہے اس طریقے سے تبلیغ کی جائے، جس کو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ وہ جو تم سے جھگڑتے ہیں ان سے اس طریقے سے نپٹو جو اچھا اور بہتر طریقہ ہے، اور اچھا اور بہتر طریقہ جو ہے وہ نرمی ہے، اور حسن اخلاق ہے، خوش خلقی ہے۔ یہ وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے اسلام کی تبلیغ کی جا سکتی ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے، یہ اسلام کی تبلیغ ان کے لیے یہ طریقہ ہے جو اسلام سے بالکل ناآشنا ہے، لیکن وہ جو اسلامی احکامات کو جانتے ہیں، قرآن و حدیث سمجھتے ہیں، اور پھر بھی اس کے خلاف کرتے ہیں اور اللہ و رسول کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، تو ان گستاخیوں کی بنیاد پر وہ مسلمان رہے ہی نہیں۔ تو ایسے لوگوں سے خوش اخلاقی یہ جو ہے اسلام کی تبلیغ کا حصہ نہیں بنے گی، بلکہ ان کے بارے میں قرآن کا صاف فیصلہ ہے جاہد المنافقین یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، ان سے جہاد بھی کرو اور ان کے ساتھ سختی بھی کرو۔ تو یہ ان کے لیے ہے جو اسلام کی حقانیت کو جانتے نہیں، ان کے لیے تو وہ ہٹ دھرمی پر تھے، تو ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ تم سے کٹ حجتی کریں تو ان کے جواب میں کہہ دو اسلمت وجہی للہ ومن اتبعن، میں اور میرے وہ تمام پیروکار جو میرے غلام ہیں وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور
سجدہ ریز ہیں، اس کی اطاعت اور فرما برداری میں ہم ہیں۔ اب اگر تم بھی اللہ کو مانتے ہو تو اس اللہ کی اطاعت گزاری اور وفا شعاری میں تم ہمارے ساتھ ہو یا نہیں؟ ظاہر سی بات ہے وہ اگر اللہ کو مانیں گے، اہل کتاب سے چونکہ یہ خطاب تھا تو وہ اللہ رب العزت کو مانتے تھے، تو اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے تو ایسی صورت میں جو ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنی اطاعت شعاری پیش کرتے، لیکن انہوں نے پیش نہیں کیا۔ اس کی وجہ سے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات نے کیا ارشاد فرمایا؟ قُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَسْلَمْتُمْ، اے محبوب تم اہل کتاب سے اور وہ جو ان پڑھ ہیں۔ اس آیت کریمہ سے یہ پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے اہل عرب کے نبی بنا کر کے بھیجے گئے تھے اور اہل کتاب کے لیے نبی بنا کے بھیجے گئے، اسی طریقے سے ساری کائنات کے لیے نبی بنا کے بھیجے گئے تھے، کیونکہ عرب اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھتے تھے اور وہ جو اہل کتاب تھے یعنی یہود و نصارہ، باقی دوسری قوموں کو یہ لوگ عجمی کہتے تھے۔ عجم کے معنی آتے ہیں گونگا، تو جو عربی نہیں بول پاتا تھا، عربی نہیں سمجھ پاتا تھا، اس سے وہ عجمی کہتے تھے۔ تو وہ جو اہل کتاب نہیں تھے انہیں امی کہا جاتا تھا۔ امی کا مطلب ہوتا ہے بے پڑھا لکھا، جسے ہم اپنی زبان میں نادان کہتے ہیں، جاہل کہتے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے اہل کتاب کے لیے نبی بنا کے بھیجے گئے، اہل عرب کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے، اسی طریقے سے سارے جہان کے لیے نبی بنا کر کے بھیجے گئے۔ تم اہل کتاب سے اور ان پڑھوں سے فرما دو، اَأَسْلَمْتُمْ، کیا تم نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت شعاری قبول کیا؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر وہ اطاعت شعاری کو قبول کر لیں تو ہدایت پا گئے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا ایمان یقینی تھا اور یہ معیار حقانیت تھا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے سورہ بقرہ میں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے خطاب کر کے یہ آیت کریمہ اتری ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اے میرے نبی کے صحابہ اگر تمہاری طرح وہ بھی ایمان لے کر کے آئیں، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو ایسی صورت میں وہ ہدایت پائیں گے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا ایمان جو ہے معیار حقانیت ہے، اس لیے کسی کے ایمان اور عقیدے کو صحابہ کے ایمان و عقیدے کے اوپر جو ہے تولا جائے گا۔ اگر وہ اس پر درست ہے تو ایسی صورت میں مقبول ہے، اور اس کے خلاف ہے تو ایسی صورت میں مقبول نہیں ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ پھیرے یعنی قبول نہ کریں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو تم پر تو یہی ہے کہ حکم خدا پہنچا دو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی بیان ہو رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھوں کے اوپر جو ذمہ داری ہے وہ صرف ذمہ داری اتنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو بندوں تک کما حقہ پہنچا دیں، بس۔ باقی کوئی مانے یا نہ مانے، اس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے اوپر کوئی حرف نہیں آتا ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اسلام کی تبلیغ ہونی چاہیے، اب سامنے والا مانے چاہے نہ مانے، لیکن ہمارا فرض منصبی یہی ہے کہ اسلام کی تبلیغ کرتے رہیں، اور یہ اسلام کی تبلیغ ہم اپنے پورے وجود سے کریں، یعنی اپنی کردار سے، اپنے اعمال سے، اپنے گفتار سے، ہر طرح سے اسلام کی تبلیغ ہو۔ سامنے والا اگر قبول کر لیتا ہے تو کوئی بات نہیں، نہیں قبول کرتا ہے تو ہم کم سے کم ہمارے اوپر جو اخلاقی فریضہ ہے ہم اس فریضے سے سبکدوش ہو جائیں گے۔ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو اے محبوب تمہارے اوپر یہی ہے کہ حکم پہنچا دو۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ تبارک و تعالی بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ اس آیت کریمہ سے بہت سارے فوائد سامنے آئے۔
ایک فائدہ اس کا یہ ہے کہ اپنا ایمان اور اپنا عقیدہ ظاہر رکھنا چاہیے، چھپا کر کے نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا حکم دیا کہ یہ اے محبوب تم فرما دو فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ، کہ میں نے اپنا چہرہ رب کائنات کے حضور جھکا دیا ہے۔ تو یہاں ایمان و عقیدے کا اظہار مراد ہے۔ تو ایمان و عقیدہ ہمارا ظاہر ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہے کہ ان کے منہ پہ ان کے جیسی، ان کے منہ پہ ان کے جیسی، نہیں، جو ہمارا عقیدہ ہے، جو ہمارا ایمان ہے، اس پر بڑی مضبوطی کے ساتھ ہم قائم رہیں۔ اور یہ جو اپنے ایمان و عقیدے کو چھپائے پھرتے ہیں، یہ شیعوں کا طریقہ ہے۔ جو ہے وہ شیعہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے ایمان و عقیدے کو جو ہے چھپائے رکھتے ہیں اور اس کے ذریعے وہ مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اور اگر دیکھا جائے تو یہی منافقین کا طریقہ ہے کہ وہ ظاہر کرتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں اور اندر سے وہ جو ہے وہ کافر بنے رہتے تھے۔ تو یہ چیز رب کائنات کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے۔ اپنے ایمان و عقیدے کو کھل کر کے آدمی ظاہر رکھے۔ اسی طریقے سے اس آیت کریمہ سے ایک فائدہ یہ ہوا کہ اسلام کی تبلیغ احسن طریقے سے کرنی چاہیے۔ اگر کوئی شخص اسلامی احکامات کے اوپر جو ہے اعتراض کرے تو اس کا جواب دلائل سے دیا جائے۔ اس کا جواب جو ہے آج کل جو سوشل میڈیا پہ جوابات دیے جاتے ہیں، اس کی وجہ سے سوائے اس کے کہ سامنے والے کو جو ہے غصہ دلایا جائے اور کوئی فائدہ اس سے نہیں ملتا ہے۔ دیگر مذاہب میں خاص طور سے ہمارے ہندوستان میں جو مذہب سب سے بڑا ہے اور سب سے زیادہ اس کے فالوور ہیں جو غیر مسلم ہیں، ان کے مذہب میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو انتہائی سنگین، انتہائی قابل اعتراض اور انتہائی بھونڈی اور بہت ہی مطلب فحش فحاشی کے اوپر یہ مبنی ہے۔ لیکن اگر ہم پلٹ کر کے ان کے جو معبودان باطل ہیں ان کی سیرت کو یا ان کی زندگی کو سامنے لا کر کے ہم رکھ دیں اور وہ چیز بری ہوتی ہے تو سامنے والا پلٹ کر کے ہماری اسلامی شخصیات کے اوپر وہ حملہ کرتا ہے، قرآن کے اوپر حملہ کرتا ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملہ کرتا ہے۔ تو اس لیے اسلام کی تبلیغ جو ہے ان کے سامنے اس انداز سے ہونی چاہیے کہ دلائل کے سامنے وہ عاجز ہو جائیں، اور یہی صحیح طریقہ ہے۔ اور وہ کہتے ہیں نا کہ کتا اگر کاٹ لے تو اس کا جواب یہ نہیں کہ تم بھی پکڑ کر کے کتے کو کاٹ لو۔ تو اگر وہ لوگ بھونکتے ہیں یا وہ لوگ جو ہے شرارت پر آمادہ ہیں تو ہم بھی شرارت پر آمادہ ہو جائیں تو ہمارے ان کے درمیان فرق ہی کیا رہ جائے گا؟ کوئی فرق نہیں رہ جائے گا۔ اس لیے اپنے دین، اپنے مذہب کا دفاع دلائل کی بنیاد پر کیا جائے، ایسی دلیلیں دی جائیں کہ سامنے والا خاموش ہو جائے۔ دلیلیں دلوں کے اوپر اثر کرتی ہیں، بروقت فوراً جو ہے اگر دلیل دی جائے آدمی سوچنے پر مجبور ہو جائے گا، خاموش ہو جائے گا، وہ اس وقت مانے نہ مانے لیکن وہ دلیل اس کے دل کے دروازے کے اوپر برابر دستک دیتی رہے گی، اور وہ پھر جو ہے ایک نہ ایک دن ایسا ہوگا کہ اگر اس کی قسمت میں ایمان ہوگا تو انہی دلیلوں کی بنیاد پر ایمان لے کر کے آ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وقاسم رزقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔